الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون وقال عز وجل قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز سامعین، حاضرین و ناظرین، رمضان المبارک تہذیب نفس، تزکیہ و اصلاح باطن کا مہینہ ہے۔ اسی مناسبت سے یہ پروگرام آپ کے سامنے، آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، جس میں روحانیت اور باطن کی اصلاح کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے خواہش نفس کی مخالفت، کہ جب نفس آپ کو کسی چیز کی طرف راغب کرے، متوجہ کرے، ترغیب دے، تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کو تقویٰ کی منزلیں اور معرفت کی منزلیں نصیب ہوں گی۔ آج ہم اس پر مزید کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ آیت کا ترجمہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس نے اپنے باطن کو کدورتوں سے، آلائشوں سے پاک کیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ یہاں اگر یہ بات بھی آپ کے نظر کی جائے تو بہت زیادہ مفید رہے گی کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو افلح کا لفظ ہے کہ کامیاب ہوا، عربی زبان میں کامیابی کو بیان کرنے کے لیے 3 لفظ ہیں معروف۔ ایک فلاح کا لفظ ہے، ایک نجاح کا لفظ ہے، اور ایک فوز کا لفظ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے افلح فرمایا ہے کہ تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ تو افلح کے اندر جو کامیابی ہے وہ دنیا اور آخرت کی دونوں کامیابیاں افلح کے اندر بیان ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ مفسرین نے اس کو اور آسان کر کے یوں بیان فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کو بیان کرنے کے لیے فلاح سے زیادہ بہتر، عمدہ، سہل اور خوبصورت لفظ اور نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ تزکیہ نفس ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک انسان اس سے گزرتا نہیں ہے تب تک اس کے لیے کامیاب ہونا بہت مشکل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ثلاث مہلکات، 3 چیزیں ہیں جو آپ کو ہلاک کرنے والی ہیں۔ یعنی اگر انسان ان 3 راستوں پر چل پڑے تو انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں، اگر ہم اپنی جدید میڈیکل کے حساب سے سمجھنا چاہیں تو گویا کہ ڈاکٹر اور طبیب، ہمارا جو فیملی ڈاکٹر ہو یا عام ڈاکٹر ہو، وہ ہمیں کسی بھی بیماری سے بچنے کے لیے 3 چیزیں بتاتا ہے۔ کہتا ہے جی یہ کریں گے تو آپ موت کے قریب چلے جائیں گے، اور ان سے بچیں گے تو آپ موت سے بچ جائیں گے۔ مثلاً ابھی جو موجودہ جس وقت ہم بات کر رہے ہیں دنیا بھر میں کرونا کی وبا کا ایک سلسلہ ہے، تو اس میں 2-3 چیزیں ہی بتائی جاتی ہیں کہ جی ہاتھ دھو لیں اور پبلک گیدرنگ سے بچ جائیں، اور جو ہے وہ ماسک لگائیں۔ تو یہ 3 چیزیں ہی بتائی جاتی ہیں، اور ان کا نقصان کیا بتایا، ان کو چھوڑنے کا نقصان کیا بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ان 3 چیزوں کو چھوڑ دیا تو آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو گویا کہ موت کے قریب کرنے والے ہیں۔ تو اسی تناظر میں نبی علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ کو جب ہم سمجھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ہلاک کرنے والی ہیں، تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچانے والی ہیں۔ اور ہلاکت بعض اوقات دین اور ایمان کے لحاظ سے ہوتی ہے، اور بعض اوقات انسان کی جان کے لحاظ سے ہوتی ہے۔
یہاں یہ بات ضرور ذہن میں حاضرین رکھیے گا کہ جس طرح ہمارا نفس اور شیطان جو ہمارے ساتھ ہے، جس طرح وہ ہمیں ایمان کے لحاظ سے نقصان پہنچاتے ہیں، اسی طرح وہ ہماری جان کے لحاظ سے بھی ہمارے دشمن ہیں۔ وہ جان کے لحاظ سے بھی ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں۔ جو بھی کام انسان خواہش نفس میں آ کر خواہش نفس کی اتباع میں کرتا ہے، اس سے ایمان کے ساتھ ساتھ انسان کی جان کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو اس تناظر میں آپ اس حدیث مبارکہ کو سمجھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ثلاث مہلکات، کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو ہلاکت کے، تباہی کے، بربادی کے، خرابی کے دہانے تک پہنچا دینے والی ہیں۔ اور ان میں سے جو پہلی بات آپ نے فرمایا ہون متبعن، کہ وہ خواہش جس کی آپ پیروی کرتے ہو، اگر آپ کی عادت میں یہ آ گیا کہ ہر جو خواہش آپ کے من میں آئی، ہر جو خواہش جو نفس نے جس کی طرف آپ کو راغب کیا، متوجہ کیا، آپ اس کو پورا کرنے کے لیے چل نکلے، تو آپ نے فرمایا کہ پھر انسان ہلاکت کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہاں پر مجھے بہت زبردست لگے گا کہ اگر میں آپ کو حضرت امام بوصیری، امام شرف الدین بوصیری، جن کا معروف قصیدہ بردہ شریف ہے، انہوں نے جو قصیدہ لکھا ہے پورا، تو اس کے اندر ایک پوری فصل انہوں نے اصلاح نفس کے حوالے سے لکھی ہے۔ اور اس کے اندر حضرت امام بوصیری نے دو شعر جو کہے، ویسے تو سارے ہی شعر بہت کمال کے ہیں، دو شعر یہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام بوصیری نے لکھا، فرمایا کہ وَخَالِفِ النَّفْسَ وَالشَّيْطَانَ وَعْصِهِمَا وَإِنْهُمَا مَحَّضَاكَ النُّصْحَ فَاتَّهِمِ۔ فرماتے ہیں کہ اے انسان، اے عاقل، اے بالغ، اے سمجھدار انسان، تیرے لیے ضروری ہے کہ اگر تو فلاح اور کامیابی اور ہدایت اور صراط مستقیم کا اور اپنے جان کو اور ایمان کو سلامت لے کر چلنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے تمہارے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وَخَالِفِ النَّفْسَ وَالشَّيْطَانَ، کہ نفس کی بھی مخالفت کرو، وہ جو تمہیں کہے وہ نہ کرو، وَخَالِفِ النَّفْسَ وَالشَّيْطَانَ، اور شیطان کی بھی مخالفت کرو، وَعْصِهِمَا، اور نفس اور شیطان کی نافرمانی کرو، وَإِنْهُمَا مَحَّضَاكَ النُّصْحَ فَاتَّهِمِ، اگر نفس اور شیطان مل کر قسم بھی کھا کر تمہیں کسی بات کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ بات تمہارے لیے اچھی ہے، تو خبردار ان کے بہکاوے میں، ان کی باتوں میں نہیں آنا، کیونکہ اس کے اندر تمہارے لیے کوئی نہ کوئی نقصان اور کوئی نہ کوئی ضرر والی بات ضرور ہوگی۔ ناظرین، ہم اگر آج کی دنیا میں مسلم اور غیر مسلم کمیونٹی کے اندر کچھ چیزیں دیکھیں، تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں، جن کو ہم ترقی یافتہ ممالک کہتے اور سمجھتے ہیں، ان کے ہاں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنے آپ کو کچھ اصول اور کچھ ضوابط کے تابع کیا ہے۔ ان قواعد، ان ضوابط جو انہوں نے اپنے ہاں بنا رکھے ہیں، وہ ان کی مخالفت نہیں کرتے، اس کے بالکل مطابق چلتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ مادی لحاظ سے، ظاہری لحاظ سے ان کی بعض چیزیں جو ہے وہ بہت زبردست ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک آئین، ایک قانون، ایک ضابطے کا پابند کیا۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم اپنا حال دیکھیں تو ہم اپنے آپ کو کسی آئین، کسی قانون، کسی ضابطے، کسی قاعدے کے تحت، کسی قاعدے کے پابند کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ مثلا ہم نے جو ہے وہ ٹریفک کا خیال نہیں کرنا تو نہیں کرنا، مثال کے طور پر۔ تو وعلی ھذا القیاس، تو آپ کو یہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کسی ضابطے، کسی اصول، کسی قاعدے، کسی پیمانے کا پابند ہو کر چلتا ہے، تو اس کے لیے بہر صورت اس کے اندر جو ہے وہ نفع جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ غیر مسلموں نے جن چیزوں میں انہوں نے خواہش نفس کے پیچھے چلے، جن چیزوں میں کوئی ضابطہ انہوں نے اپنے لیے نہیں سمجھا یا مقرر نہیں کیا، ان چیزوں میں آپ دیکھیے کہ ان کے ہاں ہلاکت بھی ہے، خرابی بھی ہے، بربادی بھی ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ انسان نفس کے پیچھے جب چلتا ہے، خواہش کے پیچھے جب چلتا ہے، اپنی ذات اور اپنی نفس کی پیروی جب کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ کبھی بھی اچھا جو ہے وہ نہیں آتا۔ مثلا اس کی اور مثال ہے
ایک بچہ ہے، وہ سمجھدار نہیں ہے، وہ چھوٹا ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہ بچپن کی وجہ سے، اپنی کم سنی کی وجہ سے، اپنے چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کو آگ کی بھی فکر نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے کہ وہ سیڑھی سے بھی چھلانگ بھی لگا دے، اور آپ اس کو روک رہے ہوتے ہیں۔ اب دکھنے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ عجیب سی بات ہے کہ بھئی بچے کی خواہش کے برخلاف چل رہے ہیں، لیکن یہ اس کے فائدے میں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن اور سنت کی شکل میں جو آئین اور جو قانون اور جو ضابطۂ حیات اور جو زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ دیا ہے، وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، وہی اسی کے اندر ہمارے لیے رہنمائی ہے، اسی کے اندر ہمارے لیے فائدہ ہے۔ اس سے جیسے ہی ہم تھوڑا سا بھی انحراف کریں گے، وہ کسی بھی طرح جو ہے وہ ہمارے فائدے میں نہیں، وہ ہمارے نقصان میں ہے۔ تو بات کر رہے تھے حضرت امام شرف الدین بصیری کی، تو انہوں نے فرمایا کہ وخالف النفس والشیطان واعصہما، نفس و شیطان کی مخالفت کرو، وَإِنْهُمَا مَحَّضَاكَ النُّصْحَ فَاتَّهِمِ، اگرچہ وہ بہت خالص نصیحت بھی تمہیں کریں، اس کے باوجود بھی یہ سمجھ لو کہ وہ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی نقصان کر رہے ہیں۔ وہ یہاں یاد آیا غالباً حضرت امام حسن بصری کا معاملہ تھا کہ ایک مرتبہ وہ ان کی نماز باجماعت جو ہے وہ رہ گئی، تو وہ بہت روئے، بہت افسوس ہوا ان کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کو ایک غائبانہ آواز سنائی گئی کہ اے حسن بصری، تم نے اپنی جماعت چھوٹنے پر اتنا افسوس کیا ہے، تو جاؤ ہم تمہیں 27 نمازوں کا یا 100 نمازوں کا، جیسے بھی آتا ہے مجھے اس وقت ذہن میں، تو اتنا ثواب دے دیا۔ اب شیطان جو ہے وہ اس نے کہا یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا، میں نے تو ان کی ایک چھڑوائی تھی، ان کو تو 27 کا یا 100 کا ثواب مل گیا۔ کچھ دن گزرے تو امام حسن بصری تھوڑا لیٹ ہوا چاہتے تھے، جماعت کا وقت قریب تھا اور آپ آرام کر رہے ہوں گے، تو ایسے دروازے پہ کسی نے نوک کیا اور دروازے پہ دستک ہوئی، آپ باہر آئے تو اس نے کہا حضرت چلیے، نماز کا وقت، جماعت کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ آپ نے اس کو بغور دیکھا اور فرمایا کہ مجھے تم شیطان معلوم ہوتے ہو؟ تو اس نے کہا بالکل میں شیطان ہی ہوں، ابلیس ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ لوگوں کو کب سے نماز کے لیے اٹھانا شروع کیا؟ تو اس نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ اس دن آپ رہ گئے جماعت سے، تو آپ نے اتنی گریہ وزاری کی کہ آپ کو تو کئی نمازوں کا ثواب مل گیا، تو میں نے کہا اس سے بہتر ہے کہ آپ کو کئی نمازوں کا ثواب ملے، آپ کو جتنی 27 ہیں ان کا ہی مل جائے، جماعت سے 100 کا جو ہے وہ آپ کو ثواب نہ ملے۔ تو اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نفس اور شیطان جو ہے وہ بظاہر چیز کا فائدہ بتاتے ہیں آپ کو، لیکن حقیقتاً اس کے اندر آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو وہاں بھی شیطان نے جو شجر ممنوعہ کھلایا، اس میں بھی اس نے بڑی قسمیں کھائی۔ تو یہ میں نے آپ کو شیطان کی مثال دی، تو حضرت امام بصیری نے شیطان اور نفس کا اکٹھے ذکر کیا، تو اسی طرح سے نفس بھی آپ کو بہت ساری اچھائیاں جو ہے وہ بعض چیزوں کے اندر بتاتا ہے، مثلاً جو ہے وہ لائف اسٹائل جی اچھا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، فلاں چیز ہونی چاہیے، تو خواہشات کے پیچھے آپ کو لگاتا ہے۔ اور بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ سود پر قرض لے لیں اور پھر قرض در قرض در قرض یہ آپ کی جان پہ آ جائے۔ بہت سے لوگ ہمارے سامنے ایسے معاشرے میں ہیں، ہمارے ملنے والوں میں ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس میں جب ایک دفعہ پھنس گئے، اور پھنسے ضرورت کی وجہ سے کم لوگ پھنسے ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو اس لیے پھنس گئے کہ انہوں نے اپنا لائف اسٹائل اور اپنی لائف کا اسٹینڈرڈ اونچا کرنا تھا، تو نتیجہ جو ہے وہ بہت خرابی کی شکل میں نکلا۔ تو حضرت امام بصیری نے اگلے شعر میں کیا فرمایا، بہت کمال کی بات کی۔ آپ نے فرمایا کہ وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ، یہ جو آپ کا نفس آپ کے اندر ہے، اس کی کچھ تفصیل ہم پچھلے پروگرام میں بات کر چکے۔ آپ نے فرمایا آپ کے اندر جو نفس ہے کالطفل، یہ بچے کی طرح ہے، ان تہمل ہو، اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے اس کی مرضی پر، شبا، تو یہ بڑا ہو جائے گا، علی حب الرضاء، بچے کی طرح اگر آپ نفس کو چھوڑ دیں گے، تو جس طرح اگر بچے کو دودھ نہ چھڑوائیں
تو وہ جوان ہو جائے گا مگر اس کے دودھ کی عادت نہیں چھوٹے گی۔ تو فرمایا کہ نفس بچے کی طرح ہے، اگر آپ نفس کو چھوڑ دیں گے کھلا، اس کی ہر خواہش کو پورا کرتے چلے جائیں گے تو یہ بچے کی طرح دودھ کی محبت میں ہی بڑا ہو جائے گا۔ اور وَإِن تَفْتِمْهُ يَنْفَتِمِ، اگر آپ اس سے دودھ چھڑا دیں گے تو یہ خود بخود دودھ کو چھوڑ دے گا۔ تو اس بہت باریک اور بہت عام فہم اور بہت سادہ مثال سے آپ حضرات جانتے ہیں، جو بھی بچوں والے ہیں ان کو معلوم ہے کہ جب بچہ 2 سال کا ہوا چاہتا ہے، 2 سال تک دودھ پلانا ہوتا ہے، تو پھر مختلف ذرائع سے، مختلف طریقوں سے، فیڈر منہ میں ڈال کے یا جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے تو کوشش کی جاتی ہے تاکہ بچے کی عادت جو ماں کا دودھ پینے کی ہے وہ چھوٹ جائے، وہ ختم ہو جائے۔ اگر آپ اس طرح نہ کریں تو بچہ تو بڑا ہو جائے گا لیکن وہ جو دودھ پینے کی عادت اس کی ہے وہ نہیں جائے گی۔ تو ناظرین کرام، نفس کی، انسان کے نفس کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ جیسے جیسے آپ اس کی خواہش کو پورے کرتے چلے جائیں گے تو اس کی خواہش اور بڑھ جائے گی، پھر اور بڑھ جائے گی، پھر اور بڑھ جائے گی۔ یہ حل میں مزید کا سلسلہ، یعنی اور میں آسان کر کے بتا دوں کہ جب نفس نے کسی گناہ کا تقاضا کیا، آپ نے ایک بار کیا، آپ یاد رکھیں کہ گناہ کرنا کوئی بھی ہو وہ پہلی بار مشکل ہوتا ہے۔ مثلا بچہ جو ہے وہ ڈرگ کا شکار ہو جاتا ہے، نشے کا شکار ہو جاتا ہے، کسی بھی چیز کا، تو پہلی بار مشکل ہوتا ہے۔ پہلی بار کوئی بھی نشہ کرنا، ڈرنک لینا وغیرہ وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں، کوئی بھی چیز پہلی بار مشکل ہوتی ہے۔ جب پہلی بار اس نے کر لیا، پہلی بار وہ نفس کو قابو نہ کر سکا، تو جو حیا اور جو حجاب اور جو رکاوٹ اس کے اور خواہش کے درمیان تھی، اس کے اور گناہ کے درمیان تھی، اس کے اور اللہ کی نافرمانی کے درمیان تھی، جو رکاوٹ تھی، جب پہلی بار اس نے کر لی، اب وہ رکاوٹ ختم ہو گئی۔ جب رکاوٹ ختم ہو گئی، پھر دوسری بار پہلے مرحلے میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی انسان کوئی گناہ کرتا ہے، پہل یہ ہوتا ہے کہ انسان کم سے کم اللہ کی حیا تو نہیں ہوتی، ایک بار گناہ کر کے اللہ کی حیا تو ختم ہو گئی ہوتی ہے، تو کم سے کم ابتدائی مراحل میں جب انسان ہوتا ہے تو انسانوں کے، یعنی اپنے ارد و گرد، اپنے ماحول، اپنے جاننے والے، ملنے والوں سے کچھ نہ کچھ حیا موجود ہوتی ہے۔ جیسے جیسے نفس کی خواہش پوری ہوتی چلی جاتی ہے، پھر وہ اس مرحلے میں چلا جاتا ہے جہاں اسے کسی ماحول کی، کسی دنیا کی، کسی کے دیکھنے کی، کسی پڑوسی کی، بہن کی، بھائی کی، کسی کی حیا نہیں رہتی، اور وہ نفس اور نفس کے دلدل میں خواہشات نفس کا اتنا اسیر ہو جاتا ہے کہ اس سے پھر جو ہے وہ واپس اس کے لیے پلٹنا ممکن نہیں ہوتا۔ کسی زمانے میں جو ہے وہ امریکہ میں جو شراب نوشی میں بہت وہ لوگ آگے چلے گئے، تو کسی زمانے میں وہاں پابندی لگائی گئی کہ نہیں، یہ جو ہے وہ یہ اس کی عادت اتنی خراب ہے کہ اس سے ہماری جو ہے وہ نسلیں تباہ ہو گئی۔ لیکن بہرحال اگرچہ بعد میں انہوں نے پابندی اٹھا دی، لیکن ان کو بھی اتنی سمجھ آئی ضرور کہ یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ نشہ، یہ عادت، یہ نشہ کیا چیز ہے؟ نشہ بھی خواہش نفس ہے۔ نشہ بھی انسان کی کسی چیز کے پیچھے لگ جانا ہے، کسی چیز کا ایک مرتبہ کسی چیز کی جو اگرچہ وہ وقتی اور چند لمحاتی لذت ہوتی ہے، بس چند لمحوں میں ایک دفعہ حاصل ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ نفس اس کے پیچھے لگ جائے، تو اسی کو ہم جو ہے وہ نشہ کہتے ہیں۔ تو اس لیے نفس کو قابو کرنا پہلے مرحلے میں فوراً جو ہے وہ ضروری ہے، اور اگر انسان جو ہے وہ پہلے مرحلے میں اس حجاب کو ہٹا دیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے گناہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس جگہ چلا جاتا ہے جہاں ہم اس زمانے میں اس کے لیے لفظ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ اس کا تو ضمیر ہی مر گیا ہے، کہ انسان کو پھر وہ نہ چھوٹے کا خیال، نہ بڑے کا خیال، نہ جو ہے وہ محرم کا خیال، نہ غیر محرم کا خیال، کسی بھی چیز کا کوئی ادب، کوئی لحاظ، کوئی احترام، کوئی امانت اور کوئی دیانت، تقوی، مسلمانی کے تقاضے انسان سے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وجہ کیا ہے کہ اسی راستے پر انسان جو ہے وہ چلتا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا آپ کو اس ماحول میں یہ بات بھی سمجھا دیں تو آپ کے لیے سمجھنا اور بھی آسان ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں سے ایک مہینے کو رمضان کر دیا،
اب اس رمضان کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ رمضان کے اندر ہمیں یہی ریہرسل، یہی پریکٹس، یہی مشق کرنی ہوتی ہے، یہی ریاضت کرنی ہوتی ہے کہ ہم خواہش نفس کو چھوڑ دیں۔ اور یقیناً ہم رمضان المبارک میں آپ دیکھیے کہ نماز کی بھی کثرت ہو جاتی ہے، تراویح بھی ہوتی ہے، قیام اللیل بھی ہوتا ہے، بہت سے خوش نصیبوں کو تہجد بھی نصیب ہوتی ہے، اور الغرض مختلف جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری پریکٹس انسان کو اس لیے ہی کروائی جا رہی ہوتی ہے کہ نفس کے تقاضوں کے بجائے وہ خدا کے حکم کی طرف لپکے، اللہ کی محبت کی طرف بڑھے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ چونکہ ہمیں یہ روحانیت اور یہ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب اور اصلاح ظاہر و باطن کا تصور معلوم نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ رمضان المبارک میں یہ جو ساری محنت، یہ ساری اسٹرگل اور یہ جو ساری کوشش کی ہے، یہ کس لیے کی ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جیسے ہی عید آتی ہے، چاند رات آتی ہے، تو ہم جو ہے وہ بس آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور مہینے بھر جو ہے وہ نفس کو ہم نے کچھ قابو کیا ہوتا ہے، تو وہ اور شیطان مل کر پھر چند دنوں میں ہماری کمائی کو ایسے برباد کرتے ہیں کہ سالوں کی کمائی، بہت محنت سے کی ہوئی جو کمائی ہوتی ہے، وہ چند لمحوں میں اور چند سیکنڈز کے اندر جو ہے وہ ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ اس طرح یاد رکھیں کہ یہ نیکیاں، یہ تقوی، یہ اللہ کی محبت، یہ دل کے اندر خشیت الہی، یہ شرم و حیا کے جذبے، یہ جو رمضان المبارک کی برکت سے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم حتی الامکان اپنی نظر کو بھی پاک رکھتے ہیں اور صاف ستھرا پاکیزہ کھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اس سے بہت ساری برکات اور حسنات اور خیرات ہمیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو اب ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو پوری طرح سنبھال کے رکھیں، تاکہ وہ تقوی اور وہ عبادت اور وہ تلاوت کے انوار اور تجلیات ہمارے باطن میں اور ہمارے سینے میں، ہمارے قلب میں، ہمارے لطائف میں، ہماری روح میں موجود اور موجزن رہیں، تاکہ ہم اس روشنی میں اپنا سال بھر ایمان کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ گزار سکیں۔ یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر بریک کا، کچھ دیر کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے حضرت امام بوصیری کی۔ تو یہ جو دو اشعار میں نے آپ کو بتایا، تو یہ اس معروف قصیدہ بردہ شریف کے ہیں جس میں ہم پڑھتے ہیں مولا صلی وسلم دائماً ابدا۔ اگر آپ کو کہیں موقع ملے، اور بلکہ انٹرنیٹ سے آپ کو مل جائے گا پورا قصیدہ بردہ شریف، تو اس کی یہ والی جو فصل ہے، اس میں اصلاح نفس اور نفس کے مخالفت کرنے کی جو ہے وہ بہت سارے نصیحتیں اور بہت سارے اشعار اس سلسلے میں موجود ہیں۔ آپ اس کا ان بابرکت رمضان المبارک کے اس بابرکت ماحول میں مطالعہ ضرور کریں، تو اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت فیض بھی ملے گا اور بہت فائدہ ہوگا۔ سامعین، ہم نے پہلے بھی کچھ آیات گزشتہ پروگرام میں بھی آپ کے گوش گزار کی تھی۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے بارے میں فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ کافر کیا کرتا ہے، کافر آپ کا کیا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو خدا بنا لی۔ ایک وہ آیت میں نے پہلے جو پیش کی وہ عام تناظر میں تھی، لیکن یہاں اسپیسیفک کر کے کفار کے بارے میں یہ آیت ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں جس نے اپنی خواہش نفس کو خدا بنا لیا۔ تو اس سے اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کافر اس لیے رہتا ہے کہ وہ خواہش نفس سے نکلنا نہیں چاہتا۔ مثلا جس وقت نبی علیہ السلام کی آمد ہوئی، آپ کی بعثت ہوئی، تو اس وقت جو کفار کی سب سے بڑی دلیل تھی وہ کیا تھا کہ وجدنا علیہا آباءنا، کہ یہ جو دین، یہ جو بت پرستی، یہ جو سارا کچھ ہے، یہ وہ ہے کہ جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، فلہٰذا ہم اس سے نہیں ہٹ سکتے، یعنی اپنی جو مرضی، اپنی جو طبیعت، اپنی جو عادت اور سرشت ہے، اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ سوچئے کہ جنہوں نے وجدنا علیہا آباءنا کو مسترد کیا،
اور کہا کہ اگر ایک نئی بات آ گئی ہے اور وہ حقیقت ہے تو اس کے پیچھے چلنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیے کہ کوئی صدیق ہوا، کوئی بلال حبشی ہوا، کوئی سلمان فارسی ہوا، اور جو وجدنا علیہ آباءنا یعنی اپنی خواہش اور اپنی سوچ پر ڈٹ گئے، وہ پھر کوئی ابو جہل رہا، کوئی عتبہ بنا، کوئی شیبہ بنا، کوئی امیہ بن خلف بنا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پورے سینیریو میں ہمیں جو بات سمجھ میں آئی کہ انسان کے نفس کی اصلاح اور انسان کے نفس کی تربیت بہت ضروری ہے۔ حضرت سلطان العارفین کے کلام سے کچھ اقتباس لینا چاہتا ہوں، اور اس کو اپنی پچھلی اس بات سے کنیکٹ کرتا ہوں کہ جب میں نے آپ کو یہ بتایا کہ بزرگان دین اور حضرت شاہ نقشبند علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ انسان اپنے نفس کو تب قابو کر سکتا ہے، انسان اپنے نفس کی مخالفت تب کر سکتا ہے کہ جب وہ کسی کامل ہستی کی صحبت میں جائے۔ تو حضرت سلطان العارفین نے اپنے کلام میں فرمایا کہ پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں، طالب ہویوں زردہ ہو، 6,000 کتاباں پڑھیاں پر ظالم نفس نہ مردہ ہو، کہ کتابیں ہزاروں پڑھ لی، علم ظاہر میں ایسا کمال حاصل کیا، مگر اس کے باوجود بھی اپنا علم جو ہے وہ دنیا کے لیے استعمال کیا۔ اور اگر قیامت کی علامات میں ہم دیکھیں کہ 15 چیزیں ایک مقام پر نبی علیہ السلام نے فرمائی ہیں، فرمایا کہ جب یہ 15 کام ہونے لگیں تو اس وقت پھر زلزلے اور آندھیوں کا اور شکلیں بدلنے کا انتظار کرو۔ تو اس کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وَتُعُلِّمَ الدِّينُ لِغَيْرِ الدِّينِ، کہ لوگ دین تو حاصل کریں مگر ان کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضا نہ ہو بلکہ دنیا کا حصول ہو۔ تو حضرت سلطان العارفین نے کہا کہ 6,000 کتاباں پڑھیاں پر ظالم نفس نہ مردہ ہو، کہ ہزاروں کتابیں پڑھ لی مگر یہ نفس ہے کہ یہ قابو نہیں آتا۔ اور آگے فرمایا کہ باج فقیراں کسے نہ ماریا، باہو ظالم چور اندر داہو، کہ یہ جو انسان کے اندر نفس موجود ہے ظالم ہے، ظالم اس تناظر میں کہا کہ اس سے انسان کی جان کو، صحت کو، ایمان کو، عقیدے کو، یقین کو بہت سے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ باج فقیراں کسے نہ مارے باہو ظالم چور اندر داہو، کہ فقیر اور اللہ تک پہنچے ہوئے شخص کے بغیر جو ہے وہ اس نفس کو قابو کوئی نہیں کر سکتا۔ اور ہم نے اپنے ماحول میں جن بزرگوں سے ہم وابستہ ہیں یا جو لوگ کچھ ہم سے وابستہ ہیں، ہم نے اس پورے ماحول میں یہ بات دیکھی ہے کہ تقریر کم ہوئی، کسی کو کہا کچھ نہیں، لیکن جب بندہ ایک ماحول میں آیا، بیٹھا، صحبت صالحین میں بیٹھا، اس ماحول کی برکت سے وہ خود بخود شریعت کا ظاہراً اور باطناً ایسا پابند بن گیا، ایسا اللہ سے ڈرنے والا بندہ بن گیا، ایسا تقوی والا بن گیا کہ بہت سے لوگ جو شاید کئی کتابیں بھی پڑھ چکے ہوں لیکن کسی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا ہو، جڑے نہ ہوں، صحبت اور سنگت میں نہ بیٹھے ہوں، تو کئی ان سے جو ہے وہ بہت آگے چلا گیا۔ اس لیے کسی بزرگ نے یہ بھی کہا کہ گرد مستہ مست گر میں نہ رسد بوئے رسد، بوئے او گر نہ رسد رؤیت ایشاں بسست، کہ جو اللہ کے کامل لوگ ہوتے ہیں، جو مست ہوتے ہیں، مست کا معنی یہ نہیں ہوتا آج کل کے زمانے میں جو ہم سمجھتے ہیں کہ مست کا مطلب ہو کہ بال جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ رکھے ہوں اور لٹیں رکھی ہوں اور شریعت کے جو ہے وہ مطابق اس کا لباس بھی نہ ہو، اٹھنا بھی نہ ہو، بیٹھنا بھی نہ ہو، تو وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ مست کہیں۔ مست کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لمبے لمبے سوٹے لگاتا ہو، مست کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں اتنا سرشار ہو کہ دنیا کو اس نے بالکل دل سے، اپنے دل سے نکال دیا ہو۔ تو فرمایا کہ مستوں کے گرد رہا کرو، ان کی صحبت میں، ان کی سنگت میں رہا کرو، گر میں نہ رسد بوئے رسد، کہ جو عشق الہی کی جو شراب انہوں نے پی ہوئی ہے، اگر اس کا کوئی قطرہ تمہیں نہ بھی ملا تو شراب عشق الہی کی بو تو تمہیں آ ہی جائے گی۔ اور آگے کہا کہ بوئے او گر نہ رسد، اگر اس کی بو بھی نہ آ سکی تو رؤیت ایشاں بسست، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی صحبت اور سنگت اور جن کو صرف دیکھنا ہی جو ہے وہ کافی ہے۔ اور ان لوگوں کے بارے میں ایک حدیث قدسی ہے کہ جس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ أَحِبَّائِي
وَأَوْلِيَائِي الَّذِينَ يُذْكَرُونَ بِذِكْرِی وَأُذْكَرُ بِذِكْرِہِم، کہ میرے پسندیدہ بندے، میرے نیک بندے، میرے مقربین، میرے محبوب، میرے دوست وہ ہیں الذین یذکرون بذکری، کہ جب بھی میرا ذکر آتا ہے تو ان کا ذکر ہو ہی جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی ہم تقویٰ کی بات کریں گے، خشیت الہی کی بات کریں گے، محبت الہی کی بات کریں گے، دین پر استقامت کی بات کریں گے، شریعت پر استقامت کی بات کریں گے، کہیں جنید بغدادی کا نام آئے گا، کہیں سلمان فارسی کا نام آئے گا، کہیں جو ہے وہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کا نام آئے گا، کہیں داتا علی حجویری کا نام آئے گا، کہیں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام آئے گا، کہیں رابعہ بصری کا نام آئے گا، کہیں لال شہباز قلندر کا نام آئے گا، کہیں نظام الدین محبوب الہی کا نام آئے گا۔ جب بھی کوئی بات ہوگی تو الذین یذکرون بذکری، کہ میرے ذکر کے ساتھ جن کا ذکر ہوتا ہے وہ اذکر بذکرہم، اور جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو میرا ہو ہی جاتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ سے اتنے جڑے ہوئے ہوں کہ جن کے لیے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بھی فرمایا اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ میرا ذکر ان کے ذکر کے ساتھ ایسے جڑا ہوا ہے کہ جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو میرا بھی ہو جاتا ہے، اور جب میرا ہوتا ہے تو ان کا ذکر بھی ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہوں، جب آپ ان کے ساتھ جڑیں گے، ان کی صحبت میں آئیں گے، ان کی سنگت میں آئیں گے، تو یقیناً پھر آپ اس منزل پر پہنچیں گے کہ جس منزل کی آپ جو ہے وہ تلاش میں ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہم نے دیکھے معاشرے میں، ماحول میں، کہ جن کو کسی بھی گناہ کی عادت لگ گئی، کوئی برائی ان کے کسی برائی کا شکار ہو گئے۔ اب وہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ چھوڑنا چاہتے ہیں، اس سے نکلنا نہیں چاہتے، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ چھوٹتی نہیں ہے، ظالم ہے منہ کو لگی ہوئی، اس سے نکل نہیں پا رہے ہوتے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی بہترین صائب اور زبردست مشورہ یہ ہے کہ وہ اچھی صحبت میں اور اچھوں کی صحبت میں جایا کریں، وہ خود بخود اس سے جو ہے وہ نکل جائیں گے۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا، بہت سی اس کی مثالیں اس میں جو ہے وہ دی جا سکتی ہیں۔ یہاں تک بھی ہے کہ اگر غیر مسلم بھی ایسے اچھے لوگوں کی صحبت میں آئے تو بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو ایمان اور اسلام کی دولت بھی نصیب ہوئی۔ انہی لوگوں میں سے ایک ڈاکٹر کین لیزیو بھی ہیں کہ جو جرمنی کے بہت زبردست ریسرچ اسکالر ہیں۔ وہ جب ہمارے مرشد کریم حضرت قیوم زمان اخندزادہ سیف الرحمن علیہ رحمت و رضوان کی صحبت میں آئے کہ تصوف کا عملی دستور کیا ہے اور اس زمانے میں تصوف کی حقیقت کیا ہے، وہ جب اس موضوع پر جو ہے وہ مقالہ لکھنے کے لیے آئے تو ان کو وہاں سے ایک ایسی روشنی ملی۔ پھر انہوں نے اپنے اس مقالے میں بھی اس پر بہت زبردست جو ہے نا وہ لکھا، اور بھی انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی۔ تو یہ ایک مثال صرف دینے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان صحبت میں آتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ وہاں تک چلا جاتا ہے کہ جہاں انسان شاید خود بخود جو ہے وہ چل کر نہ جا سکے۔ اس کی ایک بڑی اور بھی بزرگ مثال دیتے ہیں زبردست قسم کی، کہ چیونٹی نے یہ خواہش کی، چیونٹی نے یہ سوچا میں کعبے تک پہنچ جاؤں۔ اب جب اس نے یہ سوچا اور کسی سے مشورہ کیا کہ مجھے کعبے میں جانا ہے تو مجھے کعبے تک جانے کا شوق ہے، لیکن میں جاؤں کیسے؟ تو جب اس نے سوچا تو اس کو کوئی راستہ نہ ملا، تو کسی نے اس کو بڑا زبردست مشورہ دیا کہ اے چیونٹی، چونکہ راستے میں بہت پہاڑ بھی ہیں، تیری عمر بھی اتنی نہیں ہے، سمندر بھی ہیں، اور بھی بڑے مراحل ہیں، تیرا تو وہاں تک پہنچنا مشکل ہے، البتہ تیرے لیے ایک بڑا زبردست صائب اور بہترین مشورہ ہے کہ تو باز یا کبوتر یا کسی ایسی چیز کے پاؤں کے ساتھ جڑ جا کہ جو اڑ کر، جس کو کسی دریا سے، جس کو کسی سمندر سے، جس کو کوئی پہاڑ روک نہ سکے، جس کے لیے کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو، اس کے پاؤں کے ساتھ جڑ جا تو جو ہے وہ اے چیونٹی سیدھا کعبے میں پہنچ جائے گی۔ تو اس تناظر میں میں نے پہلے آپ کو یہ تصور سمجھانے کی کوشش کی کہ خواہش نفس سے نکلنے کی ضرورت کیا ہے، اور پھر اس کا عملی اور پریکٹیکلی جو طریقہ ہے وہ کیا ہے۔ اس کی ایک اگر اور مثال آپ کو دے دوں تو میرا خیال ہے آپ کو اور بھی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کبھی آپ غور کیجئے گا کہ ہم مسلمان الحمدللہ ہر جمعۃ المبارک کو بہت اہتمام کے ساتھ صاف ستھرے کپڑے پہن کر، اجلا لباس پہن کر، نہا دھو کر، پورے اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے گھر میں جاتے ہیں نماز کی ادائیگی کے لیے۔ کبھی آپ غور کیجئے گا کہ جب ہم جاتے ہیں اندر اللہ کے گھر میں نماز کے لیے،
اور پھر جب ہم وہاں اردو میں یا انگلش میں یا جہاں بھی مقامی عربی زبانوں میں خطبہ سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم نماز ادا کر کے جب واپس نکلتے ہیں تو کبھی غور کیجئے گا کہ جب آپ اندر گئے ہوتے ہیں اس وقت آپ کے من کی، باطن کی، دل کی، روح کی کیفیت اور ہوتی ہے، جب آپ وہاں سے نکلتے ہیں واپس پلٹ کے تو اس وقت اس کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ تو اب یہ فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ پہلے آپ جو ہے وہ اپنے گھر کے ماحول میں تھے، دنیا کے ماحول میں تھے اور بازار کے ماحول میں تھے، جب وہاں سے نکل کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے پاکیزہ ماحول میں گئے، جہاں پر انوار قرآن اور اللہ کے ذکر کی برکات اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی تجلیات اور قرآن کے انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا تھا، تو لا محالہ ہر انسان کو جہاں پر بھی نزول انوار الہی کا نزول ہوتا ہے، ہر انسان کو اس کے ظرف کے مطابق حصہ ملتا ہے۔ تو یہ مثال اس لیے دی تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے، تاکہ میں آپ کو یہ سمجھا سکوں کہ صحبت، اچھی سنگت سے انسان جو ہے وہ باطن کی دنیا میں کہاں کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ ہم اپنے اسلاف کی، بزرگوں کی جب تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت سے بزرگ ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ جو کسی کامل کی صحبت میں کچھ عرصہ رہے، کوئی 1 رات رہا، کوئی 2 راتیں رہا، کوئی 3 راتیں رہا، کوئی 1 ہفتہ رہا، اور اس 1 ہفتے کے اندر، 1 دن کے اندر، 1 رات کے اندر اور کچھ وقت میں ہی اس اللہ کے دوست نے اپنے انوار اور تجلیات اور جو اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں ودیت فرمائے تھے، وہ اپنے مرید اور اپنے سالک اور اپنے صحبت میں آنے والے کے سینے میں انڈیل دیے کہ جس کی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی، اور وہ چند بہت مختصر وقت میں ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیا۔ تو یہ ہے اثر اس بات کا کہ اچھے لوگوں کی صحبت اور سنگت کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت مولانا روم کی مثنوی کمال کی کتاب ہے، اور بلکہ اگر مثنوی کی اردو اور انگلش ٹرانسلیشن موجود ہے، اگر کسی کو وقت ہو تو وہ اس کا مطالعہ ضرور کرے۔ بلکہ مثنوی کو کہتے ہیں کہ فارسی میں قرآن کی تفسیر اور ترجمانی اگر دیکھنی ہو تو مثنوی۔ تو مولانا روم نے بھی کہا کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع ترا طالع کنت۔ یہاں مولانا روم کے ذکر سے مجھے ایک حضرت مولانا روم کا واقعہ یاد آیا کہ انسان کو جو ہے وہ یہ چاہیے کہ کبھی بھی نفس کا جو فریب ہے، نفس کا جو دھوکہ ہے، نفس کا جو خطرہ ہے، انسان کو کبھی بھی اس سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا ہو سکتا ہے بعض اوقات انسان اگر نیکی کی طرف لگ گیا تو اب انسان سوچے نہیں میرا تو نفس پاک ہو گیا ہے، اب میں بے فکر ہو جاؤں۔ نہیں، حضرت مولانا روم نے ایک اپنی کتاب میں مثنوی شریف میں مثال دی، بڑی کامن سینس والی مثال دی۔ انہوں نے فرمایا کہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی جنگل میں چلا گیا اور سخت سردی کا زمانہ تھا، تو اس نے دیکھا کہ اور برف بھی پڑی ہوئی تھی، تو اس نے دیکھا کہ ایک سانپ جو ہے وہ برف کے اندر لتھڑا ہوا ہے اور ٹھٹھر رہا ہے، اس کو شدید سردی لگی ہے۔ تو اس آدمی کو ترس آیا، اس نے کہا دیکھیں برف بھی ہے اور اتنی ٹھنڈ بھی ہے اور یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ سانپ ہے۔ تو وہ اس کو اٹھا کر جو ہے وہ گھر لے آیا۔ جب وہ اس کو اٹھا کر گھر لے آیا تو اس نے اس کو چولہے کے آگے رکھا، اور جب وہ آہستہ آہستہ اس کے پاس سے ارد گرد سے جو ہے وہ برف پگھلی، آہستہ آہستہ وہ ختم ہو گئی، برف ختم ہو گئی، پھر وہ تھوڑا نارمل ہو گیا، پھر وہ جو ہے وہ سانپ گرم ہو گیا۔ جب نارمل ہو گیا تو اچانک اس سانپ نے اٹھ کر اس بندے کو جو اس کو وہاں سے اٹھا کر لانے والا تھا اسی کو ڈسا اور اسی کو جو ہے نا وہ مار دیا۔ تو حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ نے یہاں پر یہ مثال دے کر، یہ تمثیل دے کر ہمیں سمجھایا کہ یہ نفس بھی انسان کا ایسا ہی دشمن ہے، اس کے شر سے بچنے کے لیے ہر وقت انسان کو چاق و چوبند اور چوکنا رہنا چاہیے کہ یہ کسی بھی وقت جو ہے وہ اپنا ڈنگ مار کر آپ کو ہلاکت اور تباہی کے دہانے پر پہنچا سکتا ہے۔ اسی تناظر میں ایک دعا بھی منقول ہے، وہ اس دعا کے کلمات یہ ہیں کہ اللہم آت نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی نصیب کر۔ یہاں یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس دعا کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے اللہ میرے نفس کو
تقوی نصیب کر۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ تقوی صرف ظاہری چند چیزیں اپنا لینے سے بندہ متقی نہیں ہو جاتا، جب تک کہ اس کے باطن تک اس طہارت کے، اس تقوی کے اثرات نہ پہنچیں۔ تو منقول ہے دعا کہ اللہم آت نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی نصیب فرما، وزکھا وانت خیر من زکاہا، اور اے اللہ میرے نفس کو پاک کر دے، تو سب سے بہتر میرے نفس کو پاک کرنے والا ہے، انت ولیہا و مولاہا، اے اللہ تو میرے نفس کا ولی بھی ہے اور اس کا تو مددگار بھی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس دعا کو بھی اگر اپنے الفاظ میں آپ پڑھیں تو بہت اچھی دعا ہے۔ تو آپ اس میں دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے وہ اس میں ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ ہم ہر وقت اس معاملے میں جو ہے وہ ہوشیار رہیں، بیدار رہیں کہ کہیں ہمارا نفس جو ہے وہ اس طرح ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، جس طرح مولانا روم نے وہ مثال بھی دی اور جس طرح یہ حدیث مبارکہ میں جس طرح یہ دعا بھی ہمیں بتائی گئی۔ ایک اور یہاں پر بہت مشہور مثال اور روایت بیان کی جاتی ہے، اس میں بھی اصلاح نفس اور خواہشات نفس کے حوالے سے بہت بڑا سبق ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے سے واپس تشریف لائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آئے ہیں۔ یہاں تھوڑی سی یہ بات بھی پوری طرح ہمیں ذہن نشین رکھنی ہوگی کہ جہاد اس حدیث مبارکہ میں جہاد اکبر سے پلٹ کر جہاد اصغر سے پلٹ کے جہاد اکبر کی طرف جو آنے کا ذکر ہوا، اس سے ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ شاید کہ جس کو جہاد اصغر کہا گیا اس کی اہمیت نہیں ہے یا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی اپنی جگہ ضرورت ہے، لیکن اس کی ضرورت کسی وقت پیش آتی ہے جو اسلام کے دشمن اور اسلام کے مقابلے میں اور مسلمانوں کے خلاف جو عناصر کام کر رہے ہوتے، جو ان کے مقابلے میں ضرورت آتی، جب ضرورت پیش آئے اس وقت انسان جو ہے وہ جہاد اصغر کے لیے نکلتا ہے۔ جس کو اکبر کہا گیا، اصغر کی اپنی ضرورت ہے، اصغر کا نام لے کر ہم اس کی نفی نہیں کر سکتے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے کہ جی نہیں ہم تو اکبر کر رہے ہیں۔ تو آج کل کے بھی بعض صوفیاء اس طرح کی باتیں کرتے بھی ہیں کہ نہیں جی ہم تو جہاد اکبر کر رہے ہیں، تو اصغر جو ہے وہ اس کی کیا ہے اہمیت۔ تو اصغر کی اپنی اہمیت ہے، لیکن اکبر اس لیے اس کو نفس کے خلاف جہاد کو، خواہشات نفس سے بچنے کے اس معاملے کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد اکبر کہا، وہ اس تناظر میں کہا کہ یہ ہر لمحہ، ہر لحظہ، صبح شام رات دن جو ہے وہ آپ کو کرنا ہوتا ہے۔ صبح سے شروع ہوتا ہے جہاد اصغر، کیا کہ صبح اذان ہو گئی، الصلاۃ خیر من النوم، بے شک نماز نیند سے بہتر ہے۔ آپ نے اذان سنی، آپ کو آواز بھی آئی، کچھ آپ کو بیداری بھی آئی، لیکن اب یہاں سے ہی شروع ہو گیا مقابلہ، یہاں سے ہی آپ نے جو ہے وہ جہاد اکبر آپ کو یہیں سے اسٹارٹ کرنا ہے کہ اب آپ آیا اس پکار پر جا رہے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، کہ بے شک نماز نیند سے بہتر ہے، یا آپ کروٹ چینج کر وہیں سو جاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا یار ابھی تھوڑی دیر میں اٹھتا ہوں، اچھا نہیں ابھی تھکاوٹ زیادہ ہے، اچھا ذرا جو ہے وہ تھوڑا سر میں درد ہو رہا ہے، اچھا ذرا بس اٹھتا ہوں، اچھا آج تھوڑے جماعت سے نہیں پڑھتا، تھوڑی بعد میں گھر میں ہی نماز پڑھ لوں گا۔ یہیں سے جہاد اکبر اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ ابھی اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے کہ آپ نے نفس کو جھٹلا دیا کہ نہیں اللہ کا حکم بڑا ہے، مجھے بہر صورت اللہ کے گھر میں جا کر جو ہے وہ حاضری دینی ہے، مجھے اپنی صبح کا آغاز اللہ کے نام سے کرنا ہے، اللہ کے گھر میں حاضری سے کرنا ہے، تو اگر آپ اس جہاد میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے بہت بڑی کامیابی سمیٹ لی۔ پھر اسی طرح دوپہر کا وقت آ گیا، مثلا ظہر کا وقت آ گیا، اب کاروبار کا وقت ہے، ادھر اذان ہو گئی کہ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جائیں، کامیابی کی طرف آ جائیں، اور ادھر آپ جو ہے نا وہ آپ کو یہ توقع ہے کہ اب تو گاہکوں کے آنے کا ٹائم ہو گیا، اب نفس کہہ رہے نہیں ادھر گاہک آئیں گے، اور آپ کے شریعت کا اور اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم اور تقاضا ہے کہ نہیں کاروبار بند کریں اور جو ہے وہ اللہ کے بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے چلے جائیں۔ اب یہاں پھر
نفس کے ساتھ جو ہے نا وہ جہاد کرنا ہے۔ وعلی ھذا القیاس چلتے چلتے ہم جاتے ہیں، عشاء کا وقت ہے، اب آپ کام سے، جاب سے، کاروبار سے تھکے ہوئے آتے ہیں، نفس کا تقاضا ہوتا ہے کہ سو جائیے، بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے، بعد میں اٹھ کے پڑھ لیں گے، اس طرح نہیں، آپ کہتے ہیں نہیں 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 میں نماز پڑھ کے سو جاؤں گا، تو یہ ہے جہاد اکبر۔ تو چونکہ جہاد اکبر ہر لمحہ ہر لحظہ مسلسل کرنا پڑتا ہے، اس لیے اس کو اکبر کہا، اور جہاد اصغر اس کو اور بھی وجوہات ہیں، اصغر اس تناظر میں کہا اس کی ضرورت کبھی کبھی پڑتی ہے، اس کی اور اس کی اپنی جگہ ضرورت ہے، لیکن ہم جس موضوع پر بات کر رہے تھے کہ جہاد اکبر ہے یہ، کہ اگر ہم جو ہے وہ خواہشات نفس کے اسیر نہ ہوں، غلام نہ ہوں، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر جو ہے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی ہماری زندگی میں جو ہے وہ کتنی برکتیں دیتا ہے، اور اس سے میں نے پہلے بھی کہا کہ نفس ہمارے ایمان کے ساتھ ساتھ ہماری جان کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، تو اگر ہم خواہشات نفس سے نکل جائیں تو ہماری جان بھی سلامت رہے گی، ہمارا گھر بھی سلامت رہے گا، ہمارا ایمان بھی سلامت رہے گا۔ بس انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان بابرکت لمحات میں اور آنے والی لیلۃ القدر میں، شب قدر میں، اللہ تبارک و تعالی ہم پر وہ انوار و تجلیات اور برکات نازل کرے کہ ہمارا من اور ہمارا باطن اور ہمارا ظاہر سب صاف ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔